جنرل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف اپنا پورا بیٹل پلان بھی بتا دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کے خلاف ایسٹرن بھارت سے یعنی مشرقی بھارت سے ہم شروع کریں گے، اور وہاں پہ ان کے وسائل زیادہ ہیں، لہٰذا ہم اس کو پہلے ٹارگٹ کریں گے اور پھر وہاں سے ہم ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے آگے۔ جبکہ ابھی بھارتی سرکار جو ہے وہ اسی سوچ میں ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کب لینا ہے، کیسے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر حافظ جو ہیں قرآن کے، وہ 1.5 مہینے میں دوسری دفعہ امریکہ کے دورے پر گئے ہیں۔ پہلے دورے میں ایک تاریخی واقعہ یہ ہوا تھا کہ آج تک کسی ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے، یعنی جو حاضر صدر امریکہ کا، اس نے کسی دوسرے ملک کے حاضر سروس فوجی سربراہ کو وائٹ ہاؤس میں 1 to 1 لنچ پر نہیں بلایا تھا۔ آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر، جو دونوں حاضر سروس ہیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا ہے۔ اور اب جنرل عاصم منیر دوبارہ امریکہ گئے ہیں۔ کہنے کو تو وہ سینٹا کوم جو یو ایس سینٹرل کمانڈ ہے، اس کے جو کمانڈر ہیں جنرل مائیکل ای کوریلا، ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو فیئر ویل تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دورے کے 2 انتہائی اہم پہلو ہیں جن کا میرے نزدیک بلوچستان سے براہ راست تعلق ہے۔ ناظرین، اس دفعہ جو یہ گئے ہیں عاصم منیر صاحب 1.5 مہینے کے اندر اندر، اس کا تعلق ان کے پچھلے وزٹ سے ہے۔ پچھلا جو دورہ امریکہ کا ہوا تھا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ معاملات پر بات چیت ہوئی تھی، اور ان معاملات میں سب سے پہلے تو بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے جو نایاب زمینی دھاتیں ہیں، جسے انگلش میں ریئر ارتھ منرلز کہتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوئی تھی، کیونکہ امریکہ کو ان دھاتوں کی ضرورت ہے اور پاکستان کے پاس خربوں کی تعداد میں، خربوں ڈالرز کی تعداد میں یا روپوں کی تعداد میں یہ موجود ہیں، یہ معدنیات۔ پہلی بات یہ ہوئی تھی، اور اس کے عوض پاکستان کو کیا سہولتیں مل سکتی ہیں، ان کے پر بات چیت ہوئی تھی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز لے کر، یہ میرا تجزیہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز لے کر عاصم منیر صاحب جو ہے وہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کر اپنے انتہائی اہم جو کور کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے مشاورت کی ہے، اور اس کے بعد اب ان کے مشاورت کے بعد فائنل پرپوزل لے کر وہ واپس گئے ہیں امریکہ، جہاں اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور دیگر جو ان کے اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ اس دورے کی خاص بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران نہ صرف یہ کہ انہوں نے امریکی فوجی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، بلکہ اس دورے کے دوران انہوں نے امریکی سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ عاصم منیر نے اس دورے کو پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز قرار دیا ہے۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا دور ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان اور امریکہ تعلقات کا، اس سے پہلے کتنے دور تھے۔ اس سے پہلے 2 اہم دور تھے پاک امریکہ تعلقات کے۔ ایک وہ تھا جو جنرل ایوب خان کے مارشل لا لگانے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان شروع ہوا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے 2 بڑے الائنسز جو تھے، سیٹو اور سینٹو، اس کا ممبر بنا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا دور جو پاک امریکہ تعلقات کا ہمیں نظر آتا ہے، وہ جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں ہے، جب افغان جہاد کے نام پر امریکہ اور پاکستان میں قربتیں بڑھیں، اور پھر وہ پاک امریکہ تعلقات کا ایک دوسرا دور تھا۔ اب یہ تیسرا دور جو شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم تیسرے دور پر بات کریں، ہم ذرا پہلے 2 ادوار پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایوب خان کا جو دور تھا وہ پاکستان میں غریبی اور امیری کے درمیان جو خلیج تھی اس میں نہ صرف اضافے کا باعث بنا، بلکہ بنگلہ دیش کے
ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کا بھی باعث ایوب خان کے دور میں ہی پڑا، جب ایوب خان نے بنگلہ دیش کی ثقافتی اور لسانی شناخت کو ختم کر کے پورے پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کو ون یونٹ قرار دے دیا، اور اس کے اوپر اردو زبان اور اسلامی مذہب اور نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ جو ہے اس کو جبراً ایسے مسلط کیا جیسے کسی شخص کے بچے کے سر کے اوپر آپ لوہے کی ٹوپی پہنا دیں اور اس کا سر بڑھ نہ سکے۔ لیکن بنگلہ دیش کے عوام نے اس لوہے کی ٹوپی کو چیر کر تار تار کر دیا اور 1971 میں ایک نئے ملک کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ دوسرا دور جنرل محمد ضیاء الحق کا، جو میری عمر کے لوگ ہیں جو اس وقت نوجوان تھے ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ایک جو جمہوری حکومت تھی وہ جیسے بھی بنی، صحیح بنی غلط بنی، لیکن ایک جمہوری حکومت تھی، اس کا تختہ الٹا گیا، ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، اور یہاں پر یہ چیز رکتی نہیں ہے بلکہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے پورے سماج میں ہیروئن اور کلیشن کوف کلچر کے پیدائش کا باعث بنتی ہے، اور اس زمانے میں یہ اصطلاح عام تھی، ہیروئن کلیشن کوف کلچر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کا یہ جو دور تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی تھی پاکستان کی وہ مکمل طور پر امریکہ کی خارجہ پالیسی کے ماتحت آ چکی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ چین کی خارجہ پالیسی بھی امریکہ کے طے کردہ جو دائرے ہیں ان سے باہر جانے کی جرات اس وقت نہیں کر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ چین، امریکہ، پاکستان اور یورپین یونین کے ممالک انکلوڈنگ نیٹو یہ سب ایک ہی سمت میں سفر کر رہے تھے، اور وہ سمت تھی کہ افغانستان سے روسی فوجوں کا انخلا۔ تو وہ دور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی جمہوریت کا قتل عام ہوا، اسلامک ٹیررزم جو ہے یہ پہلی دفعہ ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن کے طور پر سماج میں ابھرا، اور اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں عاصم منیر صاحب کی طرف۔ عاصم منیر نے دو چیزوں پر میرے مطابق دو چیزوں کے اوپر انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اگر ہم عاصم منیر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ہمارا پرسپیکٹیو کچھ اور ہے، لیکن عاصم منیر کے پرسپیکٹیو سے دو چیزوں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو تھوڑے بہت تعلقات خراب ہو گئے تھے پاکستان کے عمران خان کے آخری دور کے آخری حصے میں، اس کو انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے یا عیاری کے ساتھ ان کو نہ صرف بحال کیا ہے بلکہ ان کو سیمنٹ کیا ہے، ان کو بڑا مضبوط کر دیا ہے، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اور اس مضبوطی کے نتیجے میں گھریلو جو ان کی سیاست ہے اس کے اوپر انہوں نے کسی حد تک ایک ان چیلنجڈ بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان اس وقت بری طرح سے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور پاکستان کی پیداواری صلاحیت بالکل مطلب ہے کہ زیرو کے قریب ہے، پاکستان قرضوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جنرل عاصم منیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بلوچستان میں بھی مطلب ہے کہ بی ایل اے، بی ایل ایف، آر بی جی اور بی این ایم کی شکل میں عسکری جو تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہیں۔ تو اس کے لیے اب عاصم منیر نے جو آفر کی ہے امریکہ کو وہ یہ ہے کہ آپ کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو معدنیات ہیں ان تک ڈیوٹی فری رسائی دی جائے گی، یعنی آپ کے اوپر کوئی ٹیرف، کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ یہ ایک بہت بڑی آفر ہے امریکہ کے لیے، جو پوری دنیا میں ٹیرف کی تلوار لے کر سب کو بلیک میل کر رہا ہے۔ وہاں پہ پاکستان کے جنرل کا جا کے ان کو یہ کہنا کہ آپ ٹیرف فری لے جاؤ جو لے جانا ہے یہاں سے، صرف اس کی قیمت آپ ادا کر دیں، دیٹس اٹ۔ اور اس کے عوض جنرل عاصم منیر نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ امریکہ کی منڈی تک پاکستانی مصنوعات
اور پاکستانی سروسز جو ہے اس کو بے لگام انداز میں کھول دیں، تو یہ ایک طرف پاکستان کے اندر بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے، جس کے لیے چائنا کی جو درآمدات ہیں پاکستان میں ان پر بھاری ٹیکس لگانا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ چائنا کی منڈی کی چائنا کی مصنوعات کی جو رسائی ہے پاکستان کی منڈی تک، اس کو کنٹرول کیے بغیر آپ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیچیں گے کیا امریکہ میں؟ آپ وہاں سے ڈالر کیسے لے کے آئیں گے؟ تو یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے انہوں نے خطاب کیا، زیادہ تر وہاں پہ بہرحال ٹیلی فون اور موبائل فون یا یہ جو چیزیں ہیں لے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے جو آ کے بتایا وہ اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان جو ہے یعنی بھارت وہ خود کو وشوا گرو یعنی کہ دنیا کا استاد کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عالمی سطح پر رو کی سرگرمیوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا سکھ لیڈر کی کینیڈا میں قتل، قطر میں 8 نیول آفیسرز کی گرفتاری، اور کلبھوشن یادیو جو ہے ان کی مثالیں دے کر انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ گلوبل ٹیررزم کو اصل میں بھارت پروموٹ کر رہا ہے، یعنی نیریٹو بالکل انہوں نے الٹ کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں بشمول فتنۃ الخوارج جو TTP یعنی کہ وہ پاکستان میں سرگرم عمل ہیں۔ پھر انہوں نے دھمکی دی ہے بھارت کو، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کوئی پنگا لینے کی کوشش کی اور یہ دریا کے پانی میں تم نے ان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاہدہ ایبنس میں ڈالا ہے، اگر تم نے یہاں ڈیم بنایا تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم ڈیم بناؤ، لیکن جب ڈیم بن جائے گا تو پھر ہم اس پہ میزائلوں کی بارش کر کے اس کو تباہ کر دیں گے، اور ہمارے پاس میزائلوں کی کمی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے وہاں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ آدھی دنیا کو بھی لے ڈوبیں گے، آدھی دنیا کو بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ امریکی سرزمین سے ایٹمی دھمکی جو ہے انڈس واٹر چینلز کے حوالے سے، یہ پہلا موقع ہے تاریخ میں کہ امریکی سرزمین سے کسی سربراہ نے فوج کے یا جو لیڈر ہے ایک ملک کا ایک طرح سے ڈیفیکٹو لیڈر ہے، اس نے کسی تیسرے ملک کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہو، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میزائلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ایبنس میں ڈال کے بھارت نے 25 کروڑ لوگوں کو خشکسالی اور فاقوں کے خطرے میں ڈال دیا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کا انتظار کریں گے کہ وہ ڈیم بنائے اور پھر صرف 10 میزائل پھینک کر اسے فارغ کر دیں گے۔ نوبل پیس پرائز کی دوبارہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے، کیونکہ انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوائی اور پتہ نہیں کیا کیا رکوایا۔ ناظرین، فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ایٹمی حملہ یا کوئی اس قسم کی چیز کرنے کی بھارت نے کوشش کی تو پھر ہم اپنے ساتھ آدھی دنیا کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ناظرین، یہ امریکی سرزمین سے پہلا موقع ہے کہ کسی دوسرے ملک کے سربراہ نے کسی تیسرے ملک کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہو۔ اس سے پہلے آج تک کسی ملک کے سربراہ یا فوج کے سربراہ نے امریکی سرزمین سے کسی تیسرے ملک کو ایٹمی جنگ کی دھمکی نہیں دی۔ ناظرین، اس جو میٹنگ تھی اس میں جنرل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف اپنا پورا بیٹل پلان بھی بتا دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کے خلاف ایسٹرن بھارت سے یعنی مشرقی بھارت سے ہم شروع کریں گے، اور وہاں پہ ان کے وسائل زیادہ ہیں، لہٰذا ہم اس کو پہلے ٹارگٹ کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے آگے۔
یہ انہوں نے اپنا اوپن پورا بیٹل پلان دے دیا ہے، جبکہ ابھی بھارتی سرکار جو ہے وہ اسی سوچ میں ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کب لینا ہے، کیسے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اس سارے عرصے میں جو کئی موقع آئے، 3 کم از کم تو ایسے موقع ہیں جن کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ جب انڈیا کو انٹروین کرنا چاہیے تھا کشمیر کے مسئلے پہ، لیکن بھارت نے انٹروین نہیں کیا، جس سے بھارت کی پوزیشن پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ اور اس وقت جو میری رپورٹس ہیں اس کے مطابق پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی بھی اب بھارت کی طرف نہیں دیکھ رہا، اکثریت یعنی کہ وہ بھارت کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ بھارت آئے گا اور ان کی مدد کرے گا، بلکہ یا تو وہ مکمل آزادی اور خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، یا پھر گلگت بلتستان میں اب زیادہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا صوبہ بننے کا ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان کا 5واں صوبہ بن کے آئینی حقوق حاصل کریں اور ہمارے قومی اسمبلی میں اور ان میں صوبائی اسمبلی ہماری بنے اور اس میں ہمارے ممبرز ہوں، سینٹ میں ہمارے ممبرز ہوں اور ہم پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ بن سکیں۔ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے، بھارتی سرکار اور بھارتی ڈیپ سٹیٹ کی پاکستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہچکچاہٹ کی وجہ سے، ہیزیٹیشن کی وجہ سے، تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے جنرل عاصم منیر نے کہ میں ایسے کر دوں گا اور وہاں سے حملہ کریں گے، یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو پاکستان کا پہلا فوجی جنرل ہے جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، تو اس کے اندر جو یہ قرآن کی آیات اور حدیثیں اور حوالہ جات دے کر پورے اس نیریٹو کو اس نے ہائی جیک کر لیا ہے، جو نیریٹو مختلف مدرسوں کے یا مختلف سکولز آف تھاٹس میں بکھرا ہوا تھا، وہ اب عاصم منیر کی شکل میں وہ بیانیہ اب ایک جگہ پہ آ گیا ہے، وہ یہ اس کا سپوکس پرسن بن گیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ تمام مکاتب فکر جو ہیں، اہل حدیث یا سنی مکاتب فکر جو ہیں، دیوبندی ہو جائیں چاہے بریلوی ہو، ان کو اپنے ساتھ اب جوڑنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخر میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ they say war is too serious to be left to the generals, but politics is also too serious to be left to the politicians. یعنی وہ کہتے ہیں، یعنی سیاستدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جسے صرف جنرلوں کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن سیاست بھی اسی طرح سے ایک انتہائی اہم سنجیدہ چیز ہے جسے صرف سیاستدانوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی فوج سیاست میں مداخلت جاری رکھے گی۔ ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، چینل کو جوائن کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔